العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين بلند الصلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. سامع محترم، سلسلہ حدیث کے ساتھ آج اس مارگاہ میں اتنا وقت میسر ہے، دو نسبتیں ہیں آج کی اس حدیث کے ساتھ. ایک تو ماتمی دستہ اس کا میزبان ہے اور آج امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت ہے. دو سوال مجھے پوری حدیث کے دوران سامعین کی خاموشی سے اندازہ ہوا ہے کہ نئے افراد شاید آشنا نہیں ہیں. یہ ہر جمعرات کو گھروں میں اور شہزاد بشتی کا یہی سلسلہ ہوتا ہے اور کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، کوئی نئے عقیدے کی بات نہیں ہو رہی. علی کا ذکر ہو رہا ہے، اہل بیت کا ذکر ہو رہا ہے. دو سوال کہ ہم ملت جعفریہ کیوں کہلاتے ہیں اور ہم ماتم کیوں کرتے ہیں. مجھے دو سوالوں پر گفتگو کرنے کا حوالہ آواز بلند آگے سے اللهم صل على محمد وآل محمد. میرا آشنا میں جتنا میرا ساتھ دے گا اتنی میں گزارش کروں. ہم جو ملت جعفریہ، فقہ جعفریہ، مسلک جعفریہ یہ کیوں کہلاتے ہیں؟ علویہ کیوں نہیں کہلاتے؟ حسنیہ کیوں نہیں کہلاتے؟ حسینیہ کیوں نہیں کہلاتے؟ کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی جس کی وجہ سے ہمیں ملت جعفریہ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کی نسبت اگر یہ زحمت اتنی آہستہ سے کرتے تو کم پڑیے میں تاکہ تقریر میں روانی رکھوں. یہ سوال ہے بزرگان محترم اور اس منبر سے اس کا جواب دینا اس لیے ضروری ہے کہ جو بزرگ ہیں وہ تو آشنا ہے. یہ جو ماتمی نوجوان ہیں ان کے ذہن میں کانوں میں اب براہ راست علی اللہ کی آواز نہیں جاتی بلکہ کچھ کثافتوں سے گزرتی ہوئی آواز منتری کو گزارشات کو سن لیجیے گا. جب کثافتیں بڑھ جائیں تو اس کے درمیان فلٹر لگانا بہت ضروری ہے تاکہ نئی نسل تک صاف ہو کر پہنچے، کثافت نہ پہنچے. اور کثافتیں دو ہی چیز دور کرتی ہیں، اندر کی فضا علی کا ذکر کثافت دور کرتا ہے اور باہر کی فضا کو علم حضرت عباس کی ہوا دیتا ہے. مجھے ایک باتوں پر اپنے بچوں کا لفظ برسہ سے اشاری کی بنت اس کی بن رہی ہے کہ بچوں تک کیا مطلب ہے. دیکھیے یہ بہت اہم سوال ہے کہ ہم 14 منصوبین میں کسی اور کے نام سے ہم وابستہ نہیں ہیں. ہم مسلک جعفریہ کہلاتے ہیں، ہم ملت جعفریہ کہلاتے ہیں. اس کی وجہ ہے برسر ممبر بیٹھا ہوں پوری ذمہ داری کی. ماہرین نے شکر ہے کہ ان میں کوئی مسلمان نہیں تھا. انہوں نے ادیان عالم کا جب جائزہ لیا اس میں تمام مسائل کا جائزہ لیا. حنفی مسلک، مالکی مسلک، شافعی مسلک، یہ سارے مسلک ہیں. یہ باتیں ان سے پوچھے گا کہ وہ حنفی کیوں کہلاتے ہیں، میرا کام نہیں ملا. مجھے تو صرف غرض ہے کہ مسلک جعفریہ کو کہلاتے ہیں. لیکن جتنے ساتھ اس سے آپ کا اختیار ہے کہ اس سے بھی ضرور دیکھیں. لیکن میری بات سننے کے بعد اور احتجاج کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کسی بات پہ ہم بول نہیں کرنا چاہتے ہیں. خطیب کو قبول کر جائے بہت رضا بھائی نے کہا تھا کہ میں دو چیزیں پیش کروں گا لیکن آپ کا رویہ دیکھ کر ایک ہی چیز پڑھ کے اٹھ گئے. جعفری نے آپ کا رویہ دیکھ کر مختصر پڑھ کے اٹھ گئے. لیکن میں تو آپ کو نہیں چھوڑوں گا، میرا آپ کا پوری دامن کا ساتھ ہے. میں نے اپنی بات مکمل طور پر آپ کو پہنچانا ہے.
ہم مسلک جعفریہ اس لیے کہلاتے ہیں، ہم سن لیجیے، میں تفصیلات بعد میں کروں گا اسی مجلس میں. اس لیے ہم مسلک جعفریہ کہلاتے ہیں کہ ہمارے اس امام کو اتنا وقت مل سکا کہ انہوں نے دین کو ثقافت کے سانچے میں ڈھال دیا، اس لیے ہم مسلک جعفریہ کہلاتے ہیں. مشکل بات نہیں ہو رہا ہے، اتنا وقت مل گیا 35 سال کا عرصہ جس میں شریعت کو ثقافت کے سانچے میں ڈال دیا. دیکھیے جملہ برداشت کرنا بہت مشکل ہے. اکیلا بات جعفری بیٹھے جو ان کی ذمہ داری ہے تحقیق کرنا. ثقافت اہم ہے یا مذہب اہم ہے، یہ ایک بحث ہے. ثقافت کہتے ہیں کس کو بگاڑ موضوع میں بچوں کو سمجھانے کے لیے، بزرگوں کو. مذہب ایک عقیدے کا نام ہے. اسلام ایک مذہب ہے، یہاں بھی وہی عقیدہ ہے، سائبیریا میں بھی وہی عقیدہ ہے، سعودی عرب میں بھی وہی عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، محمد اس کا رسول ہے. یہ عقیدہ ہے بزرگان گرامی، اس کو اسلام کہتے ہیں، مذہب ہے. یہ عقیدہ جغرافیائی حدود سے تبدیل نہیں ہوتا، موسموں سے تبدیل نہیں ہوتا. اچھا اور آسان کرنا، جب آپ نے خاموشی سے سننا ہے تو میں اپنی مرضی سے جیسی مرضی میں ساتھ تو بولنا ہی نہیں ہے. بزرگان گرامی جو میرے قریبی ساتھی ہیں ان سے گزارش ہے میرا ساتھ دیں، اتنا ضرور حوصلہ دیں کہ میں ساتھ دے سکوں. روزہ رکھنا یہ مذہب ہے، دین ہے، لیکن روزہ کھولنے کے لیے کیا کھانا ہے؟ یہ خان نے ابھی ایک پچھلے ڈاکٹر نے دکھائی، وہاں جلیبی سے روزہ افطار کرنا. اب یہ کہا جائے کہ جلیبی سے روزہ افطار کرنا دین ہے یا کھجور سے روزہ افطار کرنا دین ہے؟ یہ دونوں دین نہیں ہے. دین ہے روزہ رکھنا، کیسے اس کو نبھانا ہے یہ ثقافت کہلائے گی. دین ایک شے ہے، اس کو اب ثقافت کیا چیز ہے جس کا تعلق اس زمین سے ہو وابستہ. میں بار بار گزارش کرتا ہوں، آپ پریشان ہوتے ہیں گزاری کے سلسلے میں، ثقافت اسے ہی پتا ہوگی نا جس کا تعلق زمین سے ہوگا. بزرگان گرامی پہاڑ سے اتری ہوئی چیزوں کو کیا پتا ثقافت کیا ہوگا. بزرگان گرامی ایسے کہنا گھبرائیے، ثقافت اس سے پوچھیے جس کا تعلق، جسے پتا ہے کہ عاشورے کے دن خاک کیوں ڈالوں، جسے پتا ہے کہ روزے عاشورہ کا آستینے کیوں کھول دیتے ہیں، غریبان کیوں چاک کر دیتے ہیں. براہ راست گفتگو کرتے. شریعت میں یہ نہ دیکھیں کہ شریعت نے آپ کو عزاداری کا حکم دیا ہے یا نہیں دیا، بلکہ شریعت سے یہ پوچھیں کہ محبت آل محمد واجب ہے یا نہیں. پہنچا چکا. شریعت آپ کو یہ بتائے گی کہ آل محمد سے محبت کرنا واجب ہے یا نہیں. اگر وہ بتا دے واجب ہے تو محبت کیسے کرنا ہے یہ آپ کی ثقافت ہے. محبت یہ آپ کی ثقافت ہے. مجھے تھوڑی سی زحمتیں دینی ہے. تو آئیے پوچھتے ہیں شریعت دین سے پوچھتے ہیں کہ آل محمد کی محبت واجب ہے یا نہیں. دیکھیے بالکل بچوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں. جو چیزیں اوپر سے اتری اور ہم نے سر تسلیم ہم کر دیا اسے شریعت کہتے ہیں. اللہ ایک ہے، اوپر سے حکم نازل ہوا. کبھی آپ نے کوئی ٹرسٹ بنا کر کوئی مجمع کر کے فیصلہ کیا کہ اللہ کو ایک ہونا چاہیے یا چار ہونا چاہیے؟ کبھی اس پر تحقیق کی؟ اوپر سے حکم آیا، ہم پر واجب ہے کہ جو اوپر سے حکم آئے اس میں سر تسلیم ہم کر دیں. اسے کہتے ہیں اصول، دین کے اصول. اچھا یہ تو بولیے گا یہ میرا شعبہ نہیں ہے، میری مدد. اللہ ایک ہے، توحید. اوپر سے حکم آیا، ایک صادق امین نے آپ کو بتا دیا، آپ نے مان لیا. فروع دین کسے کہتے ہیں؟ جو نیچے سے اجتماعی طور پر یا انفرادی طور پر عمل کر کے اوپر بھیجا جائے. نماز پڑھی اور بارگاہ الہی نے کہہ دیا کہ پڑھنے دی، قبول کرنا تیرا کام ہے، اس کی مرضی ہے قبول کرے یا نہ کرے. جو اوپر سے آئے اسے اصول کہتے ہیں، اور جو عمل نیچے سے اوپر جائے اسے فروع کہتے ہیں. اس سے آسان ترجمہ میں نہیں کرتا.
توحید، رسالت، نبوت، امامت، قیامت، یہ سب اپنی طرح. مجھے ایک اصول آل محمد کی محبت کو دیکھ لیتے. کیا تو ساری امت مسلمہ نے اجماع کر کے یہ فیصلہ کیا ہو کہ یہ معصوم لوگ ہیں، انہیں 14 ہونا چاہیے، تب تو یہ فروع ہے. اللہ قبول کرے یا نہ کرے، لیکن ویسے ہی حکم اترا ہو جیسے توحید کا اترا ہو، جیسے رسالت کا اترا، اور صرف اترا نہ ہو. میں بار بار کہتا ہوں اترا نہ ہو. ہمیں کیا پتا اللہ ہے کہ ہم پہ فرشتہ آتا نہیں، اور آتا ہے تو ساتھ لے کے جاتا ہے گزارے گا. وہی ہم پہ اتر نہیں سکتے. ہمیں تو کسی صادق و امین نے بتایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا. میں بار بار کہتا ہوں اور پھر تو دوہرا تاکہ ذہن نشین ہو جائے. مشکل سی بات ہے. اللہ ایک ہے، ہمیں ایک صادق و امین نے بتایا. یہ عجیب مسلمان جسے رسول صرف بتاتا رہا اور دکھایا نہیں. کبھی آپ نے اصرار کیا کہ اللہ دکھا؟ ایک نبی نے اصرار کیا تھا، دھول سرما کرنا پڑا اس کو دکھانے کے لیے. صرف بتاتا رہا رسول اور دکھایا نہیں. مسلمان اسے تو سر تسلیم ہم کیے جا رہا ہے. اللہ ایک ہے مان لیا، دیکھا نہیں. قیامت آئے گی مان لیا، دیکھا نہیں. فرشتے ہیں مان لیا، دیکھا ہے، دکھایا، بتایا ہے، دکھایا نہیں. جنت ہے صرف بتانے پر جھوٹ جاتا ہے، دیکھا نہیں. یہ مسلمان جسے رسول صرف بتاتا رہا دکھایا نہیں، اسے تو مانتا رہا، اور جسے بتاتا بھی رہا حدیث میں دکھاتا بھی رہا. اور ایک دو دفعہ کی بات نہیں کرنا. رسول علی کے آنے سے پہلے بتاتا رہا انا والی من نور اللہ، اور آنے کے بعد بلند کر کے حدیث میں دکھایا. زیادہ بس نہیں ہے، بتاتا بھی رہا، دکھاتا بھی رہا. لیکن جتنے چہرے ہیں میرے آشنا ہیں، گھبرائیے گا نہیں، مجھے پتا ہے مجھے کیا کرنا. اسے مانتے کیوں نہیں گزارے؟ جب رسول کے بتائے ہوئے عمل میں جان دینے کو تیار ہے تو اس کے دکھائے ہوئے عمل میں کیوں نہیں جان؟ بزرگان گرامی بس یہی فرق ہے کہ بتایا اس وقت نام نہیں لیا تھا کہ میرا ولی کون ہے، میرا مسیح کون ہے. کوشش ہے تاریخ. مسجد نبی میں بیٹھے اول نمبر پر گفتگو ہوئی، یا رسول اللہ اول نمبر کیا ہے؟ ابھی رسول بولنا چاہتے تھے کہ اتنے میں علی داخل ہوئے. سب نے مڑ کے علی کی طرف دیکھا. اس کو محسوس کیجیے. سب نے مڑ کے علی کی طرف دیکھا. اس کے بعد پوچھا جی رسول اللہ آپ بتا رہے تھے وہی نمبر کیا ہے؟ رسول نے کہا دیکھتے بھی ہو اور پوچھتے بھی ہو. ایسا پوچھا بس میں اپنی زحمتیں تمام. ملت جعفریہ کی ثقافت ہے کیا بلغاریہ؟ مذہب سے الگ نہیں ہے ثقافت. اسلام کی ثقافت کیا ہے؟ خدا کی قسم اگر عزاداری نہ ہو تو دامن اسلام ثقافت سے خالی ہو جائے گی. یہ عزاداری ہے کیا؟ بس میں ماتم پہ براہ راست آتا ہوں. دو چیزیں ملت جعفریہ کی پہچان، ہر ایک کی پہچان آپ بہتر جانتے ہیں اس سے. لیکن ملت جعفریہ کی پہچان کیا؟ پہچان وہ جو غیر بتائے گی یہ پہچان. میں بہت ساری تفصیلوں کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں. لیکن اس وقت یہ سارا کریڈٹ یہ تحقیق کا آدمی ہے، یا مجھے سب جان دیتے یا تائید کروا لیجیے. اس وقت پوری دنیا کا مسئلہ شناخت ہے یا نہیں؟ ہماری شناخت ہونا چاہیے. ناظرہ جیسے ادارہ قائم کیا کہ لوگوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کا پتہ لگے. جب سب مسلمان ہیں تو پھر شناخت کی کیا ضرورت ہے؟ کہ شناخت ہونی چاہیے کہ ہم ہیں کون. اس عمارت کو محفوظ کر دو، یہ بتائے گی کہ یہ ہمارے آبا و اجداد کا ورثہ ہے. اس کتاب کو محفوظ کر دو. ایسے یہ بلغاریہ ہے پورا یورپ اپنی شناخت پر محنت کر رہا ہے. اس معاشرے میں ذرا سی ٹھوکر لگی، اسے بے ساختہ یا علی مدد نکلا، دوست یا دشمن جانتا ہو یا نہ جانتا ہو فوراً کہے گا یہ شیعہ ہے. کیسے پتا؟ دیکھا نہیں اسے ٹھوکر لگی، اس کے منہ سے یہ علی مدد نکلا. ایسے ہی
شناخت کیا ہے؟ حسین کا نام آیا اور حسین رسول جاری ہو بس یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو ہر کسی کو ملتی نہیں بولنے حسد کا پیدا ہو جب کسی کو کوئی نعمت ملے اور کسی کو نہ ملے تبھی حسد پیدا ہو گیا. توجہ دلانے کوئی تو بولے گا بتانا اس لیے لے جاتا ہوں. دیکھیے خیبر کی رات سے پہلے بدعت نہیں تھا. توجہ رکھیے گا رسول بھی موجود ہیں اصحاب بھی موجود. اچھا اکیلے بات جعفری آپ سے گزارش ہے آپ میری تائید کرتے چلے جائیں. میں آگے خیبر کی رات سے پہلے شریعت بھی تھی. حلال و حرام بتانے والا رسول بھی تھا. دین سکھانے والا رسول بھی تھا. اصحاب باغبار بھی تھے. بڑے بڑے اصحاب تھے. جب رسول دیکھا کہ کل حرام ہوگا جو قرار ہوگا غیر فقار ہوگا اس وقت کسی نے نکاح کا رنگ دینا بدعت ہے یا نہ اٹھانا بدعت ہے. کوئی گوشا کسی نے کہا ہو یا رسول اللہ یہ بدعت ہے. کہتے کیسے کہہ سکتے یہ رسول کہہ رہا ہے تو بدعت کیسے؟ اصل مسئلہ کہاں؟ یعنی جب رسول کہہ رہے کل رنگ ہوگا اس کا مطلب ہے جب تک ملنے کی خواہش ہے بدعت نہیں بدعت کا ہوئی. یہ گوشا ہے. چلیے میں کامیاب ہو گیا. دیکھیے گوشا ہے. شبلی نعمانی نے لکھا کہ جب کہا نا کل علم ہوگا اس زمانے میں یہ ماتمداری تو ہوتی نہیں کہ شبداری کر لیتے ساری رات جاگتے رہے. اور شبلی نعمانی نے جملہ کیا لکھا کہ ساری رات اپنی قضا نمازیں پڑھتے رہے. ہاتھ جوڑ کے دیکھیے ممبر کی فیض. کوئی ایسا بدنصیب ہے کہ رسول موجود ہو نماز پڑھا جائے. اچھا سا بڑا غریبان کو پڑھ لیتے اس زمانے میں کہ دنیا میں اور بہت سے کام میں نماز قضا ہو ہی نہیں سکتی. جب آج کے زمانے میں قضا نہیں ہو سکتی جو رسول خود موجود ہو اس کو مسلمان ہی کتنے اور جن کو لے کے خیبر میں آئے ان میں تو کم سے کم کوئی بے نمازی نہیں ہوگا. اب مجھے ایک سوال کا جواب دیجیے کہ اس رات کون سی نمازیں پڑھی گئی؟ اب دو ہی نمازیں ہیں. یا تو علم کے منت کی نمازیں پڑھی گئی ہیں. لیکن قضا تو ہو نہیں سکتی. ساری رات پڑھی نہیں جا سکتی. تو کوئی نماز تو ایسی ہوگی کہ اس علم کی منت کے لیے نمازیں یا دعا کے لیے اس لیے کہ ہمیں کل یہ علم مل جائے. یہی ہے نا. اچھا اب اس کے بعد عمل بتا رہا ہے. نماز پڑھنے کے بعد ساری رات سو لیں. صبح سب سے پہلے رسول کے پیچھے کہ ایسا نہ ہو رسول کی نظر ہم پر نہ پڑے. عقیدہ بتا رہے ہیں میں رسول سے ملے گا کیا؟ رسول وہ جو نسلوں کو دیکھنے والا ہو. بس میں اس کو رسول مڑے. اب عجیب میں کیا کروں میں اس سے گریز نہیں کر سکتا. شبلی نمائی نے کیا کہ جو پس قد والے تھے وہ پیچھے رہ گئے دراز قد والے آگے آ گئے. تو جو پس قد والے ہیں وہ پنجوں کے بل کھڑے ہو گئے کہ ایسا نہ ہو کہ رسول کی نظر ہم پہ نہ پڑے. عقیدہ دیکھیے کائے کے لیے کسی علم کے لیے نا اور تو کچھ نہیں کہا تھا نا. آج تحقیق ہے نا کہ اور تو زکات تو نہیں دے رہے تھے اس کا حساب تو نہیں کر رہے تھے. بزرگان علم کی بات کی تھی نا. پس قد والے بلند ہو گئے کہ ایسا نہ نظر نہ پڑے. رسول نے اس پوری سپاہ صحابہ پر معاف کیجیے گا صحابیوں کی جو سپاہ ہے اس پر ایک نظر ڈالی اور ایک جملہ کہا. لیکن نظر رسول کی نظر ہے. ظلموں تک جائزہ لینے والے رسول کی نگاہ کہ اس وقت جو یہاں موجود ہیں ان کے ظلم میں کوئی قابل نہیں ہے جو جائزہ کیا جائے. علی کو بلایا اور علی کو بلا کر علم دے دیا. اس لیے اسے قیامت تک کے لیے آباد کر ان ہاتھوں میں علم دیا جو قیامت مسئلہ ہے. یہ جو ہم ماتم کرتے ہیں مرکز ماتم دستہ یہ آپ ماتم کیوں کرتے ہیں؟ اچھا ہمیں بھی مجھے بھی اختیار ہے نا. آپ ماتم کیوں نہیں کرتے؟ جب آپ اپنے عقل کا ماتم کرتے ہیں اپنی قسمت کا ماتم کرتے ہیں تو حسین کے ماتم کرنے میں کیا ہو جائے؟ چھوٹا سا نفسیاتی مسئلہ ہے. اسلام دین فطرت ہے.
بچے فطرت کے قریب ہوتے ہیں. ہنسنے کے 3 طریقے ہیں. خوشی کم ہو تو آپ مسکرا دیتے ہیں. خوشی زیادہ ہو تو مسکراہٹ کے ساتھ ایک آواز ہے، اردو میں لفظ ہے کہا بلند کرنا. اور جب انتہا کو ہو، آپ کی ہو یا مولانا صاحب کی عادت ہے کہ وہ کہا بھی بلند کریں گے اور اپنے جسم کے کسی حصے پہ ہاتھ ماریں گے، ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گے. میرے ساتھ بولی مطلب مجھے بہت مشکل مجلس لگ رہی ہے. اگر خوشی کم ہو تو اظہار اور کریں گے، لیکن اگر خوشی اپنے عروج پر پہنچ جائے تو کہا بھی لگائیں گے اور ہاتھ پہ ہاتھ ماریں گے. جب خوشی کے اظہار کے 3 طریقے ہیں تو غم کے اظہار کے بھی 3 طریقے ہیں. غم کی شدت کم ہو تو ہم نے منہ بنا لیا، غم کی شدت زیادہ ہو تو گریا بھی ساتھ کر رہے ہیں. اور جب غم اپنے عروج میں پہنچ جائے تو سر و سینہ پیٹتے. حضرت یعقوب یوسف کی جدائی میں زانو کے سینے پہ اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے پکارے جانے. اب آپ کو سمجھ آئی ہم ماتم کس لیے کرتے ہیں؟ جتنی عظمت ہے وہ بلندی تک ہم جانا چاہتے ہیں. اپنا غم نہیں بناتے کہ حسین کا غم، یہ مادر حسین کا غم. بس نعمت تمام یہ غم حسین مادر حسین کے دل کی حسرت ہے. اور بس بس نعمت تمام خدا کی ماتم کو سلامت. چلیے یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ماتم کرنا ہے تو 4 دیواری میں کر لیں، بس یہیں سے کہیں سے ربط مسائل. لیکن ہم بھی آپ سے یہ کہتے ہیں بس صرف ایک جملے کا جواب دے دیں کہ 11 محرم کو بچا کیا تھا کربلا میں. لاکھوں کی فوج ہے، چند سہتی ہوئی بیویاں. اگر ان بیویوں کو ویسے ہی گرفتار کر کے لے جایا جاتا تو وہ کیا ہو جاتا، کون سی قیامت آ جاتی. لیکن آپ سنتے ہیں نا بیویوں کے ہاتھ پسے گردن بدے تھے. بس رحمت تمام کو لگانا کوئی ہتھیار نہیں تھے. یہ ہاتھ کیوں باندھے گئے گلگانے میں پسے گردن؟ بس یہی گوشہ ہے اور یہیں سے میں ربط ماتم اور آپ کی رحمت. عرب کا یہ رواج کہ جب کسی قافلے کو لوٹتے اس کے بعد جو عورتیں بچ جاتی انہیں ان کے علاقے تک چھوڑنا ان کے روایت میں شامل. قتل حسین ہو گیا تو اب کہا کہ ان بیویوں کو مدینے واپس لے جانا. توجہ رکھیے گا، اس میں فوج 2 حصوں میں تقسیم ہوئی. اصل وقت امام حسین شہید ہوئے ہیں، شام غریبہ کو خیمے میں آگ لگی ہے. اس دوران یہ قاتل اپنی تلواریں صاف کر رہے تھے. 2 حصوں میں تقسیم ہوئے کہ اب ان بیویوں کو وہاں چھوڑ کے اور جہاں سے ان کو لے کے آئے تھے وہاں حکم دیا کہ انہیں گرفتار کرنا ہے. وہاں عرب کے رواج کے مطابق بیویوں نے حسین کا ماتم شروع کیا. بلغانے والا حسین کے ماتم سے قیامت تک ہاتھ اس لیے باندھے گئے کہ شہزادی کو ماتم نہیں کرنے دیا گیا. 4 سال کی بچی اگر اپنے بابا کا ماتم کر لیتی تو کون سی قیامت آ جاتی. بلغانے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے کہ اب انہیں ماتم نہیں کرنے دیا جائے گا. بس بزرگان گرامی یہ جو آپ گلی کوچوں میں ماتم کرتے ہیں نا یہ سنت زینب ہے، یہ جناب سید سجاد کی سنت ہے. کسی کو بیڑیاں پہنا کر ماتم سے